وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے اسلامی بھائیوں اور محترم مصلیان کرام، سیرت کے تعلق سے آج دوسرا دن ہے اور یہ اس درس کا دوسرا دن ہے، اور پہلے دن میں ہم نے کچھ سیکھا اور انشاءاللہ آج بھی ہم لوگ کچھ سیکھ کر کے یہاں سے جائیں گے۔ تو آج جس چیز پر بات کریں گے، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ عرب میں اسلام کے آنے سے پہلے کس طرح کی حکومتیں اور سرداریاں ہوا کرتی تھیں، عرب میں کس طرح سے حاکم پائے جاتے تھے اور کس طرح کے سردار پائے جاتے تھے، اس تعلق سے ہم لوگ جانیں گے اور دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جب اسلام کی روشنی عرب میں نہیں آئی تھی اور ابھی اسلام پھیلا نہیں تھا، اسلام آیا نہیں تھا، تو اس سے پہلے عرب میں دو طرح کی حکومتیں پائی جاتی تھی، دو ٹائپس کے حاکم ہوا کرتے تھے۔ ایک تو وہ جو تاج پوش بادشاہ ہوا کرتے تھے، یہ تاج پوش بادشاہ جو ہوتے تھے تو یہ کسی اور کے انڈر میں ہوا کرتے تھے، بالکل یہ پوری طرح سے آزاد نہیں ہوتے تھے، لیکن ایک قبائلی سردار ہوا کرتے تھے جو کہ اس تاج پوش بادشاہ کے بالمقابل زیادہ اختیارات رکھتے تھے اور پورے طریقے سے یہ آزاد ہوا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے حکمراں پائے جاتے تھے اور حاکم پائے جاتے تھے۔ تاج پوش بادشاہوں کی اگر ہم بات کریں کہ یہ کہاں کہاں پائے جاتے تھے، تو ان میں سب سے پہلی جگہ ایک تو سیریا میں آل غسان، اور اسی طرح سے یمن میں تاجپوت بادشاہ پائے جاتے تھے، اور عراق میں ہیرا کے بادشاہ پائے جاتے تھے۔ اب اس کے بعد ہم لوگ آئیں گے کہ جو مکہ کے ارد گرد یعنی حجاز میں کس طرح کے حکمراں تھے اور کس طرح کے حکمرانی وہاں پر ہوتی تھی۔ تو یاد رکھیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں چھوڑ کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گئے تھے، تو اسی وقت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں رہا کرتے تھے، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کے ذریعے سے وہاں پر مکے میں آبادی بڑھی اور خاندان اور نسل اور جنریشن وہیں سے بڑھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تقریباً 137 سال تک زندہ رہے، اور جب تک وہ مکہ میں رہے اور اس دنیا میں رہے، ان کے ہاتھوں میں مکہ کی سرداری رہی اور وہی وہاں کے حاکم رہے۔ لیکن اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اس دنیا سے چلے گئے، تو اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے دو بیٹے، ایک نابت اور دوسرے قیدار، یہ دو بیٹے جو تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، دونوں بیٹے حضرت اسماعیل کے بعد ایک کے بعد دوسرے سردار ہوئے، اور ان کی سرداری چلی، ان کی حکومت چلی۔ جب ان دونوں کی وفات ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے ان دونوں کی جو نانا تھے مجاز بن عمر جو ان دونوں کے نانا تھے، ہم نے پہلے بتایا تھا کہ پہلے دن کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جرہم قبیلہ بنو جرہم سے شادی کیے تھے، ان کی ایک لڑکی سے، ایک عورت سے شادی کیے تھے۔ تو چونکہ یہ مجاز بن عمر جو ہیں یہ بنو جرہم کے ایک شخص ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے کے جو ہیں نانا ہوئے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں جو ہے مکہ کی سرداری لے لی۔ مکہ کی سرداری اپنے ہاتھ میں تو لے لیے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اور جو اولاد آئے تو ان کے ہاتھ میں تو سرداری نہیں رہی، لیکن عزت کے نگاہ اور احترام کے نگاہ سے انہیں دیکھا جاتا تھا اور ان کی عزت و توقیر کی جاتی تھی۔ تو بنو جرہم کے ہاتھوں تقریباً 2000 سال تک ان کی حکومت رہی، اور اس کے بعد بنو خزاعہ کے درمیان یہ سرداری اور حکومت آ گئی۔ بنو خزاعہ بہت دنوں تک حکومت کیے
اور اس کے بعد جو ہے قصی نامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نسل سے ہیں ایک شخص پیدا ہوا، اور انہوں نے جو ہے مکہ میں حکومت چھین لی بنو خزاعہ سے، اور ان کے درمیان ایک جنگ ہوتی ہے۔ دراصل جنگ اس طرح سے ہوئی تھی کہ قصی نامی جو شخص تھے انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور ان کی نسل بھی بڑھ گئی تھی، قصی کے جو نسل تھے پھول پھل رہے تھے اور بڑھ رہے تھے، تو کہا کہ ہم جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے ہیں تو زیادہ حقدار ہم ہیں کہ یہاں مکہ میں ہم سرداری کریں اور حکومت کریں۔ اس لیے انہوں نے بنو خزاعہ سے جنگ کی، اور بنو خزاعہ سے جنگ کرنے کے بعد انہیں مغلوب کر دیا اور ہرا دیا۔ جب بنو خزاعہ کو ہرا دیا تو ان کے درمیان ابھی جھگڑا باقی تھا، تو ایک شخص کو بطور حاکم اور قاضی بنا کر کے ان دونوں قبیلے کے لوگوں نے سامنے رکھا اور مسئلے کا حل کیا، اور صلح اس بات پر ہوئی، قاضی نے یہ فیصلہ کیا کہ قصی نامی جو شخص ہیں یعنی قریش میں یہ سرداری دے دی جائے گی، اور مکہ کے جو سردار ہوں گے وہ قریش ہوں گے، اور اس میں جو ہے قصی جو ہے سرداری کریں گے۔ تو قصی نے اپنی عمارت اور اپنی سرداری میں بہت سارے کام انجام دیے، ان میں سے ایک بڑا کام جو ہے وہ دار الندوہ۔ دار الندوہ آپ جانتے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو جتنے بھی اسلام کے خلاف قوانین پاس ہوتے تھے اور جو بھی میٹنگ ہوتی تھی اسی دار الندوہ میں ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ تو اسلام آنے کے بعد کی بات ہے، لیکن اسلام سے پہلے اس میں کیا کام ہوتے تھے؟ تو قریش کی جتنے بھی معاملات ہوتے تھے، جو بھی کام رہتے تھے، جو بھی مسائل حل کرنا رہتا تھا، اسی دار الندوہ میں بیٹھ کر کے وہ لوگ میٹنگ کرتے تھے اور مسئلے کو حل کیا کرتے تھے۔ ایک تو ہو گیا کہ دار الندوہ انہوں نے قائم کیے، اور اسی طرح سے دوسری چیز جو انہوں نے قائم کیے وہ لیوا، یعنی جب جنگ کے لیے جاتے تھے تو جو جھنڈا ہوا کرتا تھا وہ جھنڈا قصی اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک اور کارنامہ جو وہ لوگ انجام دیتے تھے ان میں سے حجابہ، یعنی خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ کرنا، خانہ کعبہ کب ان کے دروازے کو کھولنا ہے، کب بند کرنا ہے، کون کھولیں گے، کون بند کریں گے، اور کن کے ہاتھوں میں چابیاں رہے گی، یہ ساری ذمہ داریاں قصی اپنے اوپر لیے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح سے سقایا، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، جتنے بھی حاجی جاتے، دیکھیے ایسا نہیں کہ اسلام آیا تب سے حج ہے، بلکہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، طریقہ الگ ہوا کرتا تھا۔ تو اس وقت میں جتنے بھی حاجی لوگ جاتے تھے وہاں پر، تو ان کے پانی پلانے کی جو ذمہ داری تھی، یہ ذمہ داری قصی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، اور ایک حوض میں جو ہے پانی بھرتے تھے اور اس میں کشمش اور کھجور رکھ کر کے ایک میٹھا پانی بناتے تھے تاکہ حاجی لوگ وہاں پئیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور کارنامہ جو وہ لوگ انجام دیے اس میں سے رفادہ ہے، یعنی حاجیوں کے لیے میزبانی کرنا۔ حاجیوں کی میزبانی کیسے کرتے تھے کہ جو لوگ جاتے تھے حج کرنے کے لیے اور وہاں پر ان کے خوراک ختم ہو جاتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی تھی، تو ان تمام چیزوں کی جو ذمہ داری تھی وہ قصی اپنے اوپر لیے ہوئے تھے۔ تو اس طرح سے قصی جو قریش میں سے تھے یہ تمام لوگوں سے کلیکشن کر کے یہ تمام کام کرتے تھے، اور جو بھی خرچ ہوتے تھے قریش کے تمام لوگوں سے لے کر کے کلیکشن کر کے ان میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے جو کام تھے اور قریش کے جتنے بھی کام تھے تو پہلے پہل میں قصی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، لیکن جب قصی کا انتقال ہوتا ہے یا پھر قصی کے اس دنیا سے جانے سے پہلے وہ اپنے بیٹے عبدالدار کو جتنے بھی یہ سارے کام اپنے اوپر لیے ہوئے تھے ان کو دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے عبدالدار کے بعد جو ہے مختلف لوگ آئے اور ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کو لیے، اور اس کے بعد عبد المطلب تک بات آ گئی۔ عبد المطلب کے ذمے یہ سارے کام آئے، اور اس کے بعد جو ہے یہ عبد المطلب کے جو بھی اولاد آگے آئے وہ لوگ ان کام کو سنبھالتے رہے، اور جب اسلام آ گیا تو اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذمے یہ سارے کے سارے کام تھے۔ تو یہ حکومت جو حجاز میں تھی، اور حکومت جس طرح سے حجاز میں کرتے تھے جو مکہ کے ارد گرد کی جگہ ہیں، تو یہاں پر اس طرح کی حکومت ہوا کرتی تھی اور اس طرح کی سرداری ہوا کرتی تھی۔ اب آئیے ان کی پولیٹیکل حالت کیسی تھی۔ عرب جو جزیرہ عرب ہے اس کی پولیٹیکل حالت کیسی تھی اور سیاسی طور پر یہ لوگ کتنے مضبوط تھے؟ تو یاد رکھیے کہ سیاسی طور پر یہ لوگ بہت کمزور تھے۔ عرب کی حالت سیاسی طور پر بہت کمزور تھی، چونکہ ہوتا یہ تھا
کہ یہ لوگ دو طرح سے بٹے ہوئے تھے. جو سردار لوگ تھے، جو حاکم ہوا کرتے تھے، یہ لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے اور غلاموں کے ہاتھوں میں دیتے تھے کہ جاؤ تم لوگ سارے کام کر کے لا کر کے محنت اور مزدوری کر کے ہمارے پاس سب کچھ لے کر کے آنا. اور یہ تمام چیزیں جو اکٹھا کر کے لاتے تھے ساز و سامان کو، اس کے بعد عیاشیوں میں اور اس طرح کے تمام چیزوں میں یہ لوگ جتنے بھی سردار ہوا کرتے تھے ان میں خرچ کیا کرتے تھے اور یوں ہی برباد کر دیا کرتے تھے. اس وجہ سے جو ہے ان کی حالت بہت خراب تھی. لیکن اگر مکہ کی بات کی جائے، حجاز کی بات کی جائے، تو پولیٹیکل طور پر یہاں پر جو ہے، یہاں پر سیاسی طور پر جو ہے بہت اچھے تھے اور بہت احترام کے نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. تو سیاسی طور پر یہ مکہ کی حالت تھی اور عرب کی حالت تھی. اب آئیے کہ یہاں پر کس طرح کے ادیان پائے جاتے تھے، کس طرح کے مذہب پائے جاتے تھے، اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ پہلے پہل ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے تو انہوں نے دعوت دی اور دعوت کے ذریعے سے تمام کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے پر چلتے تھے اور توحید کے ماننے والے تھے. لیکن اس کے بعد جس طرح سے دن گزرتا گیا، سال گزرتے گئے اور مہینے گزرتے گئے، اس کے بعد بنو خزاعہ کے ایک شخص عمرو بن لحی نام کا ایک شخص تھا، وہ شام کا سفر کرتے ہیں. عمرو بن لحی کے بارے میں جان لیجئے کہ ایک ایسا شخص تھا جو وہاں پر عرب میں بہت عزت کے نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، بہت نیک تھے، لوگ نیک سمجھ کر کے ان کی باتوں کو مانتے تھے. تو یہ شخص جب شام کے سفر کو جاتے ہیں تو اس سفر میں شام میں جا کر کے دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. تو اس شام کے سفر سے شام سے انہوں نے عمرو بن لحی نے ایک بت کو لایا، ہبل. دیکھیے ذرا غور کریے گا کہ کس طرح سے مکہ اور عرب میں یہاں پر بت کی پوجا اور پرستی شروع ہوئی. ذرا دیکھیے گا مکہ میں کس طرح سے بت کی پوجا اور بت کی عبادت ہونے لگی، ذرا دیکھیے گا. عمرو بن لحی یہ جو بت ہبل نامی بت لے کر کے آئے تو پورے مکہ کے لوگوں کو دعوت دیا کہ آؤ یہ تمہاری حاجتیں پوری کریں گے، یہ تمہاری ضرورتیں پوری کریں گے. اس طرح سے تمام مکہ والوں کو دعوت دیا. مکہ والے آئے، ان کی آواز پر لبیک کہا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مکہ میں ایک منات، ایک لات اور ایک عزا، یہ تین بت ہیں، بڑے بڑے بت مانے جاتے تھے. اور اس کے بعد مکہ میں بت پرستی کہ جو عام رواج ہوا اور زور و شور سے بت پرستی شروع ہوئی، وہ اس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ عمرو بن لحی نامی جو شخص تھا، ان کے تابع یعنی ان کے کہا سنا ماننے والے ایک جن تھا. انہوں نے بتایا کہ قوم نوح کے جو بت تھے، ود، سواع، یعوث، یغوق اور نصر، یہ جو بت تھے، کہا کہ جدہ میں یہ مدفون ہے، جدہ میں دفن ہے. ان بتوں کو لانے کے لیے یہ شخص جاتے ہیں اور وہاں سے تہامہ لے کر کے ان بتوں کو آ جاتے ہیں. دیکھیے مکہ میں کس طرح سے اور زیادہ بت پرستی شروع ہوئی. یہ جب تہامہ لے کر کے ان بتوں کو آتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ جتنے بھی لوگ، حج کا موسم آیا، حج کے موسم میں جتنے بھی لوگ آئے، سارے لوگ یہاں سے جو ہے بتوں کو لے کر کے اپنے اپنے قبیلے میں گئے، بتوں کو لے کر کے اپنے قبیلے میں گئے اور جا کر کے بت پرستی کو پوری طرح سے مکہ میں پھیلا دیا. بہرحال ان لوگوں کے جو عقائد تھے ان میں سے ایک عقیدہ یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے بتوں کے پاس جا کر کے بتوں کے پاس یہ لوگ نظر و نیاز چڑھاتے تھے اور اسی طرح سے قربانیاں کیا کرتے تھے. دیکھیے عرب میں جہالت اور بتوں کی پرستش کے وقت یہ عالم تھا کہ ان کے پاس جا کر کے لوگ نظر و نیاز کرتے تھے، چڑھاوا چڑھاتے تھے. لیکن کچھ ہماری حالت بھی ایسی بنتی جا رہی ہے. یہ عرب کے لوگ کیوں جا کر کے بتوں کے پاس نظر و نیاز کرتے تھے، کیوں جا کر کے قربانیاں دیا کرتے تھے؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان سے پوچھا جاتا تو یہ کہتے یہ اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہیں اور اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کے اللہ رب العالمین کے پاس ہماری سفارش کریں گے، بخشش کریں گے. سیم یہی مسئلہ ہے، سیم یہی بات ہے. اگر ہم بھی اس دور کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس دنیا کے جانے والوں کی قبروں کے پاس جا کر کے ہم کیوں اس طرح کے سوالات کرتے ہیں یا پھر یہ کام کیوں انجام دیتے ہیں، تو یہی جواب ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہماری بخشش کرائیں گے. تو پھر ہمارے
اور ان عرب کے جاہلوں اور عرب کے جہالت اور مشرکین میں کیا فرق رہ گیا۔ اسی طرح سے ان بتوں کے پاس وہ لوگ طواف کرتے تھے اور بھی دیگر طرح کے ان کے عقائد ہوا کرتے تھے، اور اس طرح سے بت پرستی کے ساتھ ساتھ یہودیت اور اسی طرح سے مجوسیت اور عیسائیت اور اس طرح کے دیگر مذاہب وہاں پر عرب میں پھیل گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توحید پر قائم رکھے اور اسلام کے تمام طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔